اچھا، پنجاب میں ایک خاتون کی حکومت ہے، سی ایم بنی ہے، کیا سمجھتے ہیں بہتر؟ دیکھیں میں نے تو ٹویٹ کر دیا جب ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی، انہوں نے بہت کچھ تقریر میں اچھا ایجنڈا پیش کیا، میں نے تعریف کی، لوگوں نے بہت برا منایا کہ آپ نے کیوں مبارکباد پیش کی ہے ایک ایسی حکومت کو جو کہ دھاندلی سے آئی ہے. تو میں نے کہا اگر دھاندلی کو آپ نے مائنس کرنا تو تاریخ میں کوئی الیکشن بچے گا ہی نہیں. پھر 70 کا جو ایک الیکشن ہوا تھا جو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا تھا، وہ بھی اس لیے کہ اس دور میں انٹیلیجنس کی رپورٹ غلط تھی کہ مجیب سویپ نہیں کرے گا، کر دیا اس نے. تو اگر وہ پتہ ہوتا تو شاید وہ بھی نہ ہونے دیتے. تو اس طرح تو اگر آپ نے اس بینچ مارک پہ رکھنا ہے کہ کوئی بھی مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے تو انفارچونیٹلی پھر ایک بھی الیکشن شفاف نہیں ہوا. 2013 کا الیکشن جو تھا اس میں 4 حلقے کھولنے کے مطالبے ہو رہے تھے، 18 میں RTS بیٹھ گیا، 24 میں ROs نے، اور بعد میں جو ہے نا وہ رزلٹ آنے کے کیا کچھ ہوتا رہا. میرے خیال ایک ہی الیکشن میرے خیال وہ تھا 1988 کا، جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا بہتر، ریلیٹیولی بہتر تھا، لیکن اس میں بھی پیپلز پارٹی کو پوری کوشش کی گئی کہ دیوار سے لگایا جائے اور ان کو نہ آنے دیا جائے. وہ ID کارڈ کی شرط رکھ دی کوئی، جس میں جو دیہی علاقوں کے ووٹر تھے ان کے پاس نہیں تھا ID کارڈ، اچانک سے وہ شرط آ گئی تو بہت سے ووٹر اس وجہ سے سسٹم سے نکل گئے. کوشش کی تھی لیکن مینیج نہیں ہو سکا وہ بھی. تو یہ چیز ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ کا ہونا خوشائن بات تو ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ تقریباً جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے 6ٹھا سب سے ڈینجرس کنٹری ہے پاکستان دنیا میں، وائلنس کے لحاظ سے، آنر کلنگ کے لحاظ سے. لیکن اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ کیا اپنے ان بیانات پر عمل کرتی ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ دے رہی تھیں، یا جو ان کا ریفارم ایجنڈا ہے اس پہ کتنا عمل کر سکتی ہیں. تو مسئلہ مجھے سیاستدانوں سے امید اس لیے کم ہوتی ہے کہ ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اختیار نہیں ہوتا. اختیار والے جو ہیں نا وہ کہیں اور ہوتے ہیں، جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں وہ صرف اقتدار والے ہوتے ہیں. خان صاحب نے 3-4 سال رول کر کے بعد میں کہا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، نیب کا چیئرمین میں نے نہیں لگایا، کوئی ایک بل پاس کرنے کے لیے ایسا نہیں تھا جو ہم نے فون نہیں کیا کہ یہ مینیج کروا دو ہمیں. تو اگر اتنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سیاستدانوں کے، پھر ان پہ تنقید کا بھی فائدہ نہیں ہے نہ تعریف کا فائدہ ہے. تو یہ چیز ہے. جتنی وہ ایکٹیویٹی دکھا رہی ہیں یا ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، کچھ دوست اور بھی آئے جو پارلیمنٹیرین ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ گفتگو ہوئی، تو انہوں نے ایک دو چیزیں بتائیں، آپ کو بھی شاید علم ہوگا کہ وہ بالکل ایک تو کہتے ہیں کہ ہماری انوالومنٹ جو ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کی یا دوسری چیزوں میں بالکل ختم کر دی. انہوں نے کہا جی آپ کام کر رہے ہیں، اداروں کو کہہ رہے ہیں جی پولیس کام کر کے دکھائیں، کوئی ہماری انوالومنٹ نہیں ہوگی. دیکھیں اس میں تو جج کرنے کے لیے کم سے کم آپ کو 2-3 سال چاہیے کہ وہ کس طرح کی پرفارمنس ہے. لیکن عثمان بزدار صاحب سے تو میرا خیال ہے کہ ہزاروں گنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس بات پہ تنقید کر رہا ہے کہ وہ ہمارے سے بہتر اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارا بزدار تھا، تو اس نے کیا کیا تھا وہ سب کو پتہ ہے. لیکن تنقید بڑی ہو رہی ہے کہ یہ ٹک ٹاک 3-4 اپنی دوستیں ساتھ لی ہیں تو وہ بڑی شوٹنگ وغیرہ کر رہی ہیں، فلمیں شوٹ کرواتی ہیں، پھر ان کو ٹک ٹاک یہ کرنا چاہیے. نہیں، لوگ پھر وہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کی میڈیا اسٹریٹجی فلاپ ہے، آپ PTI سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ نہیں بناتے، آپ ٹویٹر سپیس نہیں کرتے، یا آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں آتا. اچھا جب وہ استعمال کریں تب بھی تنقید ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے اپنی ساری پاپولیرٹی حاصل ہی ٹک ٹاک سے کی ہے تو انہیں بھی کرنے دیں. پھر یا تو آپ ایسے لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دیں جو سوشل میڈیا پہ پروجیکشن کر کے یا اپنے میوزیکل ٹک ٹاکس بنا کے مشہور ہو رہے ہیں. اگر عوام ان کو فالو نہیں کرے گی تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر طریقہ کار یہی ہے تو طاقت کے پیچھے ہوتا ہے پولیٹیشین، تو صرف وہ جہاں سے بھی اس کو ملے گی وہ لے گا. تو یہ چیز ہے کہ اگر PTI کی جنریشن جو ہے وہ ساری وجود میں ہی سوشل میڈیا سے آئی ہے تو پھر میرا خیال ہے اپنے لیے وہ صحیح کر رہی ہیں، ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں یہ ایک الگ بات ہے. اچھا مزمل، ایک اور بڑی امپورٹنٹ آج کل جو بحث چل رہی ہے، چونکہ سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا یہ بھی چلتا چلتا پوچھوں کہ ہمارے سیاستدان، آپ نے جو کہ خان صاحب کی بات کی کہ میرے اختیار میں نہیں تھا، تو آج کل یہ چل رہا ہے ڈبیٹ، یہ نہیں کہ ہمیں جیل میں کیوں ڈالا ہے، ڈبیٹ یہ چل رہی ہے کہ ہمارا سیل چھوٹا تھا، ان کا سیل بڑا ہے اور ان کو زیادہ وہ مل رہی ہیں سہولیت، ان کو زیادہ ملی ہیں فیسلٹیز، ہمیں کم تھی. ایون کہ آج جاوید لطیف صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں تو ایک ڈرام میں بند تھا. تو یہ کیا سوچ ہے؟ بہت بدقسمتی ہے جی، کیونکہ میں نے تو ایک دو اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ بیٹھ کے جیل کے حالات ہی ٹھیک کر لیں اگر سب نے وہیں جانا ہے. ہر وزیر اعظم کو اگر پتہ ہے کہ میں نے جیسی استعفیٰ دینا تو میں نے اندر ہونا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے جیل کے حالات تھوڑے بہتر کرے تاکہ جو آپ کی آرام گاہ بنے گی نا بعد میں جا کے اس میں کم از کم گزارا ہو سکے. لیکن انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ جب جیل سے باہر ہوتے ہیں تو جو جیل کے اندر ہو اس کے جیل میں ہونے کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنی باری جب آتی ہے تو پھر ان کو برا لگتا ہے. یہی عمران خان صاحب نے US میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جس جیل میں TV اور AC ہو وہ جیل نہیں ہوتی، وہاں تو ہر کوئی جاننے کی خواہش کرے گا. تو آپ کی جیل میں بھی TV لگا ہوا ہے، ٹریڈ مل بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ
اس کے علاوہ نٹ شیڈس بھی بڑے پڑے کھانا ہوئے بھی ہیں، اچھا آ رہا ہے، پورا دیسی مینیو مرغے ہے، آ رہے دیسی مرغے آ رہے ہیں. تو آپ کی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق آپ جیل میں نہیں ہیں اس ٹائم. تو بات یہ ہے کہ کنڈیم تو کرنا چاہیے اس چیز کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بینیفیشری ہوتے ہیں اپوزیشن کو جیل میں ڈالنے کے، اس وقت سب ٹھیک ہوتا ہے، اور صرف آزادی ڈیزرو وہ کرتا ہے جو دوسروں کو آزادی دینے پہ رضامند بھی ہو. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں یار نعیم صاحب کو جیل میں ہونا چاہیے تو مجھے بھی باہر نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ میں اتنی ہی فریڈم ڈیزرو کرتا ہوں جتنی میں فریڈم دینے کو تیار ہوں. اگر پی ٹی آئی نے اپنے دور میں ساری اپوزیشن کو جیل کے پیچھے سلاخوں میں بھیج دیا اور ان کو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے پریڈیٹر آف دا پریس کہا، یعنی کہ صحافت کے لیے زہر قاتل کے مطابق، تو پھر آپ اب آ کر کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے آپ کی آواز میں آواز ملائیں جب آپ سپورٹ ان چیزوں کو کرتے تھے؟ لیکن نون لیگ بھی تو چلیں اسی وہ بھی ایسی پیپلز پارٹی کے خلاف نیب بنانے والی نون لیگ ہے. یا تو تصاب الرحمان کے نعرے لگتے تھے جو سیف الرحمان صاحب صاحب کے بڑے قریبی ہیں. نیب بنایا ہی بے نظیر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے تھا اور بعد میں اسی کی مار کھائی. تو یہ سبق نہیں سیکھتے، بار بار ایک چیز سے ڈسے جاتے ہیں، سبق نہیں سیکھتے اس سے. نیب ریفارم نہیں کریں گے. ابھی جسمانی ریمانڈ کی مدت بڑھا کے 40 دن کر دی ہے. پیپلز پارٹی نے سائن کیے ہیں اس کے اوپر، جن کو ملٹیپل ان کے رہنماؤں کو نیب جو ہے نا وہ کاٹنی پڑی ہے. زرداری صاحب نے 10 سال جیل کاٹی، زبان کاٹ دی گئی ان کی. اس سب کے باوجود بڑھائی جا رہے ہیں انہی لیجسلیشنز کو جو کہ کل کو انہی کے گلے کا پھندا کریں گے. تو انفارچونیٹلی اکٹھے نہیں ہوتے، کنسنسس ڈیولپ نہیں کرتے. یہ نہیں کریں گے تو پھر مزید مشکل رہے گی کل کو بھی. یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ